بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 166 تک کا درس ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی ہم لوگ مسلسل تعلیم و تدریس کر رہے ہیں۔ آج کا یہ خصوصی درس ہم اس لیے بھی تیار ہوئے کہ آپ سب کے سامنے وہ درد شیئر کر سکیں جس درد سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ گزشتہ 2 دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے آپ سب ماؤں کے سامنے ہم حاضر ہو گئے تاکہ اس عظیم بابرکت محفل کو ہم اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ اللہ سبحانہ میری ماں کو غریق رحمت فرمائے اور آج کے اس خصوصی درس کو ان کے لیے ذریعہ نجات اور باعث بخشش بنائے۔ یوں تو اس لمحے سے، اس سچویشن سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن کچھ ایسی موت ہوتی ہے جو ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ نہیں حیدرآباد سے میں نہیں تھے، میں انفارم کرتا اگر یہاں ہوتی تو، لیکن اصل تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھے، میں کچھ باتیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی گھر میں اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں میری ماں کی جو عمر تھی وہ 80-85 کے قریب ہوگی، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ خود سے اب تک وہ اپنا کام کرتی تھیں۔ نہیں کچھ بھی بیماری نہیں، چلتے تھے پھرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارا جو گھر ہے وہ تقریباً 8 روم پر اور ہال پر مشتمل ہے، اور وہ اپنے سے جھاڑو وغیرہ بھی کرتی تھی، اور وہ اتنی اسٹرکٹ تھیں کہ ابھی تک بہو کیا بیٹے بھی ان سے ڈرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی یہاں مفتی تھا اور سینٹر چلاتا تھا، میں نے انہیں اپنے گھر میں صرف اسی لیے شفٹ کر دیا۔ وہ شفٹ اس لیے ہو گئے کہ ان کی خدمت جو آخری لمحے ہیں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مطلب ابھی بھی اتنا میں ان سے ڈرتا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر فون کبھی آ جائے تو میں سامنے نہیں، بیوی کو سامنے کر دیتا تھا، بچوں کو سامنے کر دیتا تھا، اور یہ ڈر ان کی تربیت تھی۔
یہ ڈر وہ نہیں کہ وہ مجھے ماریں گی یا قتل کریں گی، ان کی تربیت کا عنوان تھا۔ جمعرات کے روز وہ فجر کے بعد مکمل زور سے کلمہ پڑھ کر کے والد گرامی بولتے ہیں، آخری جملہ میں نے یہی سنا، زور سے وہ کلمہ پڑھی، میں سوچا یہ معمولاً پڑھتی ہیں تو ایسے ہی پڑھ کر کے سوئی ہوں گی۔ تو ہمارا جو گھر ہے وہ نیچے مارکیٹ ہے اور اوپر ہاں مطلب فرسٹ فلور پہ یہ ہے۔ والد صاحب نیچے آ گئے، ہاں، لیکن جب 1 گھنٹہ گزر گیا کہ اب تک ان کی چیخ پکار یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں سنے کوئی، تو میرے چھوٹے بھائی آئے اور پوچھے کہ کیا بات ہے امی، آج بچوں کو آج آواز نہیں آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہی آئے تو دیکھے کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی۔ یہ وہ عظیم دردناک لمحہ تھا، وہ ایک عظیم دردناک لمحہ تھا کہ حالانکہ میں خود 2-3 مہینے سے نہیں میرے پاس ہی تھی، ایسا نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا دن یا سیکنڈ نہیں ہے جو مجھ سے بات نہ کریں۔ ہاں دیکھیے، اصل چیز ہے ماں باپ کا راضی ہونا، یہ بہت اہم بات ہے۔ کہا نا میں نے کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں رہتا تھا، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو آپ رہو یا ہم رہتے ہیں وہاں، تو انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ان کی بھی شادی میں نے اپنی سالی سے کرائی ہے، ہاں اس لیے آسانی ہو گئی، مطلب وہ کہے نہیں آپ یہاں رہیں میں وہاں رہتا ہوں۔ ہاں وہ حیدرآباد ہی میں تھی کچھ دن تک الحمدللہ، اور مطلب کوئی تکلیف پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ نہیں یہاں تھی، ہماری یہاں تھی، ان کی بہن وہاں تھی۔ ہاں رات میں کہہ رہا ہوں بات کرے، اور میری طبیعت چونکہ مسلسل 2-3 مہینے سے خراب چل رہی ہے، بی پی وغیرہ وغیرہ، تو ہمیشہ وہ بات کرتی تھی اور دعائیں دیتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، پریشان مت ہو، میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے وہ مطلب اس خاکسار سے راضی تھیں الحمدللہ۔ اور مین بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام اولاد میں جس قدر وہ مجھ پر بلیو کرتی تھی، ٹرسٹ کرتی تھی، مسلسل 1 مہینے سے میں چونکہ حج کر کے جب آیا تھا تو وہ جو احرام ہے جسے عموماً کفن کا بھی نام دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹا وہ مدینے کا، وہ مکہ کا کہاں ہے، جو میں انہیں ڈر سے مطلب ڈرتا تھا، میں کہتا تھا کیا بک رہی ہو آپ، میں آپ کے سامنے پہلے چلا جاؤں گا، یہ سب بات مت کرو آپ۔ ہاں ظاہر ہے کیا کہوں گا کہ آپ لے لیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتا نا۔ ہاں تو وہ کہتی تھی دے دو مجھے بیٹا، کہاں ہے وہ، یعنی اتنا ان کو یہ یقین تھا۔ خیر تو وہ احرام وہیں رکھ کر کے، اتفاق سے دیکھیں وہیں رکھ کر کے آیا ہوا تھا وہ، تو الحمدللہ وہ یعنی جو خواہش ان کی ظاہری طور پر تھی سب کو مطلب روتا چھوڑ کر کے خود خوش ہو کر چلی گئی ہیں۔ ایسا کسی کو مطلب ایسی جو 85-90 سال کی عمر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے گھروں میں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن آپ سوچیں اپنے سے جھاڑو اور کچن سے والد کے لیے خود ناشتہ اور کھانا لاتی تھیں، حالانکہ ہمارے بھائی کے بچے سب ہیں وہ بھی لانا چاہتے تھے، لیکن نہیں وہ خود لاتی تھی اور خود کھلاتی تھی۔ خصوصی دعا کریں ہمارے والد کے لیے، ہاں نہیں ان کا سایہ دراز ہو۔ ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ان کو لے آؤں جا کر کے، ہاں ہاں لیکن
والدہ مطلب فزیکلی طور پر جو اس دنیاوی طور پر جو ہے اب میں دعا سے محروم ہو گیا. ہاں، اور خاص طور سے جانتی ہیں بڑے بڑے آپ ولیوں کی بارگاہوں میں جائیں تو آپ کو گزارش کرنی پڑتی ہے دعاؤں کی، لیکن ماں وہ ہوتی ہیں جو بغیر گزارش کے دعا دیتی ہیں. بغیر کوئی گزارش کے جو دعا کرتی ہے نا اسے ماں کہتے ہیں. ان کا ہر پل، اور خاص طور سے جن بیٹوں کو کافی مشقتوں میں پالا ہو، ان ماؤں کے احساسات جانتی ہے. مائیں دو چیز اپنے اندر رکھتی ہیں. شروع میں وہ اپنا خیال رکھتی ہیں، جب انہیں اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اپنا خیال بھول کر اولادوں کا خیال کرتی ہیں. یہی ہے، یعنی یہاں تک کہ اپنا سارا حسن، جمال، کمال سب خاک میں ملا کر اولاد کو سینچتی ہے. ہاں، ماں بس ماں ہی ہوتی ہے. بس اس لیے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، کہاں سے لاؤں میں ماں تجھے، کس طرح سے پکاروں تجھے. ہاں، بس اسی لیے میں تیار ہو کر آیا ہوں کہ آج کا یہ درس خاص طور سے میری ماں کے لیے برائے سال ثواب. ٹھیک ہے، برزخی دنیا میں وہ یقیناً دعا کر رہی ہوں گی. آج کی وہ تیسری رات تھی. خدا کرے ہر رات پچھلی رات سے ان کی بہتر ہو. خوشی اس بات کی ہے کہ کلمہ نصیب ہوا اور کفن، احرام، ساری چیزیں میسر ہوئیں. مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرتی تھی وہ کہ اب میں تو شیئر کم کرتا تھا. جب بچپن کا زمانہ تھا تو میں چونکہ 8 سال کی عمر ہی میں حافظ قرآن بن چکا تھا. ہاں، اور حافظ قرآن کا سب سے بڑا راز میری ماں ہے. ان کی توجہ کیسی تھی، جب میرے استاذ مجھے مارتے تھے تو میں جب شکایت کرتا تھا تو ماں مجھے اور مارتی تھے. ہاں بیٹا، استاذ ماں باپ سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں، ان کی مار کو سیریس نہ لیا کرو. تو بظاہر تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ یقیناً ان کی تربیت جو ہے، ان کی مار جو ہے، آج اس منچ پر مجھے لا کھڑا کیا ہے. میں کبھی مطلب گھر میں کھانے نہیں ہوتے تھے، کافی غریبی اور فاقہ کا زمانہ میں نے گزارے ہیں، دیکھے ہیں. میں چونکہ 5 بھائی اور 3 بہن ہوں، 8 بھائی بہن ہیں، اور ان سب کو پالنا ایک والد کمانے والے کہاں سے کیسے کرے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. سب کی شادی ہو گئی الحمدللہ، تینوں بہنوں کی، 5 بھائیوں کی. مگر جو میں خاص طور سے اپنے بعد والے جتنے بھائی ہیں میں نے سب کو عالم اور حافظ بنایا ہے الحمدللہ. مجھ سے جو بڑے ہیں وہ تھوڑا دنیاوی لائن میں ماسٹر اور تجارتی دنیا میں ہیں، لیکن مجھے اس لیے بھی وہ بہت خوش تھی کہ میرے بعد سب عالم اور حافظ میں نے سب کو بنایا ہے. مجھے انہوں نے جس طرح سے تربیت کی ہے آپ بلیو نہیں کر پائیں گی. کبھی کبھی رات کے کھانے کو جو بچتا تھا نا، آپ ہم سب تو یا تو بانٹ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، لیکن میری ماں اس چاول کو رکھتی تھی پانی میں اور صبح میں اسی چاول کو مجھے کھلاتی تھی، نمک میں اور پیاز میں ڈال کر کے کسی بھی طرح سے، اور کہتی تھی جا بیٹا اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے، یہی ہے اور ہے نہیں کچھ. میں اتنا خوش ہو کر ان کو کھاتا تھا، جو میں ماں کے آنسو کو جب دیکھتا تھا تو میں خوشی سے کھاتا تھا اس کو. اور ہمارے جو دیگر بھائی تھے کچھ تھوڑا ضد بھی کرتے تھے، مگر میں کبھی بھی کھانے میں کسی بھی چیز میں ضد نہیں کیا. مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے کبھی مطلب مجھے ہوش میں، خاص طور سے جب میں حافظ بن کر نکلا تو کبھی مجھے کپڑے پہنائے ہوں، یا مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ عید میں کپڑے سلانا یا اس طرح سے کبھی میں چونکہ جب حافظ قرآن بن گیا تو تراویح بھی پڑھاتا تھا، اور اس میں سے جو
تھوڑے بہت جو بھی پیسے یا نذرانے یا ہدیے ملتے تھے وہ سب ماں کو دیتا تھا، اور وہ پھر اپنے حساب سے کرتی تھی، لیکن میں کبھی بھی انہیں مطالبہ ان سے نہیں کیا، اس لیے زیادہ بلیو کرتی تھی، خوش رہتی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ اگر انہیں سوکھی روٹی بھی دے دیں، باسی چاول بھی کھلا دیں تو یہ کھا لیتا ہے۔ تو وہ ان کا جو میں آنکھوں سے آنسو والی دعا دیکھتا تھا، وہ دعا آج مجھے کام آ رہی ہے۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے اور انہیں غریق رحمت فرمائے۔ بس پریکٹیکلی طور پر ایک دم کمزور ہو چکا ہوں میں۔ کسے دیکھوں، کسے سنبھالوں۔ ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔